حدیث نمبر 3243 باب الارنب، خرگوش کا بیان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس بن مالک قال مررنا بمر الزہران فانفجنا ارنبا فسعوا علیها فلغبوا فسعیت حتى ادرکتها فاتیت بها ابا طلحة فذبحها فبعث بعجزها ووریقها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مر زہران ایک مقام کا نام ہے، ہم مر زہران میں کے پاس سے گزرے جو ایک مقام ہے مکے سے قریب مدینے کے راستے میں۔ مکے سے مدینے کو جانے کا جو راستہ ہے اس درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام مر زہران ہے۔ اس مقام کے پاس سے گزرے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، پھر لوگ اس کی طرف دوڑے اور تھک گئے، یعنی خرگوش کا تعاقب کیے، پیچھا کیے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن بھاگتے بھاگتے وہ لوگ تھک گئے اور میں نے کوشش کی، میں مسلسل دوڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے خرگوش کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، خرگوش کو ذبح کیا اور اس کی ران اور سرین یعنی اس کا پچھلا حصہ گوشت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، یعنی یہ خرگوش پکڑا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت کاٹا گیا اور اس کا سرین کا یعنی پچھلے حصے کا گوشت اور ران کا گوشت کاٹ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش کا گوشت جائز ہے، حلال ہے، اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کرتے۔ حدیث نمبر 3244 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا داود بن ابی ہند عن الشعبی عن محمد بن صفوان انہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارنبین معلقہما فقال یا رسول اللہ انی اصبت هذین الارنبین فلم اجد حدیدۃ ازکیہما بها فزکیتہما بمروۃ افآکل قال قل۔ محمد بن صفوان سے روایت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے دو خرگوشوں کو لٹکائے ہوئے، یعنی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور دو خرگوشوں کو وہ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں خرگوشوں کو پایا ہے، مجھے یہ دو خرگوش ملے، بس مجھے کوئی دھاری دار کوئی لوہے کی کوئی چیز نہ ملی، کوئی چھری نہ ملی کہ میں اس چھری کے ذریعے ان دونوں کو ذبح کرتا، تو کیا میں فزکیتہما پس میں نے ان کو ایک سفید تیز پتھر سے ان کو ذبح کر دیا۔ جس وقت میں نے خرگوشوں کو پکڑا میرے پاس کوئی چھری چاقو نہیں تھی، البتہ ایک تیز دھاری دار نوکیلا پتھر ملا، میں نے اس کے ذریعے ان دونوں کو ذبح کیا، تو کیا میں ان کو کھا سکتا ہوں، یعنی یہ ذبیحہ حلال ہوا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کھا لو، چونکہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ذبح کے مسائل میں بیان کیا گیا کہ چھری اگر نہ ہو تو کوئی دھاری دار نوکیلا پتھر ہو اور اس نوکیلے پتھر کے ذریعے ذبح کیا جا سکتا ہو تو اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ پتھر کے پریشر سے دباؤ سے جانور نہیں مرنا چاہیے، نوکیلی چیز سے جانور کی جو شہرگ ہے، جن رگوں سے خون بہتا ہے، اہم رگوں کو کاٹ دینا ضروری ہے۔ بہرحال یہ صحابی نے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب تم نے دھاری دار ایک پتھر سے اس کو ذبح کر دیا ہے تو اب کھانے کی اجازت ہے، وہ حلال ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے۔ حدیث نمبر 3245 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن واضح عن محمد بن اسحاق عن الکریم بن ابی المخارق عن حبان بن جزء عن اخیہ خزیمہ بن جزء قال قلت یا رسول اللہ جئتک لاسألک عن احناش الارض ما تقول فی الضب قال لا آکلہ ولا احرمہ قال قلت فانی آکل مما لم تحرم ولما یا رسول اللہ قال فقدت امۃ من الامم ورأيت خلقا رابني قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت فإني آكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى۔ خزیمہ بن جز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ میں آپ سے زمین کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں دریافت کر سکوں، پوچھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں گھوڑ پوڑ کے بارے میں کہ کیا گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔ احتیاطی طور پر میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جس جانور کے اندر بھی چربی، گندگی وغیرہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ معلوم ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانوروں کے گوشت سے بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کے بارے میں کہ نہ میں تو خود اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑ پوڑ کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ پوچھی صحابی نے نہ کھانے کی، حرام بھی نہیں ہے، پھر تناول بھی نہیں فرماتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروپ گم ہو گیا تھا امتوں میں سے، سابقہ امتوں میں سے ایک امت گم ہو گئی تھی اور میں نے کھو گئی تھی، اور میں نے اس کی خلقت ایسی دیکھی کہ مجھے شک ہوا شاید گھوڑ پوڑ وہی لوگوں کی نسل ہے جو گم ہو گئی تھی، کھو گئی تھی، یعنی مسخ ہو گئی تھی۔ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے چہرے، ان کی شکل و صورت بدل دی گئی تھی، اور گھوڑ پھوڑ کی شکل و صورت وہی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھوڑ پھوڑ اسی امت کی ایک شکل ہے، لہٰذا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا گوشت کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام قرار دیتا ہوں، یعنی حرام بھی نہیں ہے اور میں اس کا گوشت نہیں کھاتا خرگوش کا۔ تو میں نے عرض کیا، میں تو کھاؤں گا وہ چیز جس کو آپ حرام قرار نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خرگوش کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے تو پھر میں ضرور کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ جب خرگوش کھانا حرام نہیں ہے تو آپ کے رکنے کی اور اس کا گوشت کھانے سے بچنے کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس کو حیض آتا ہے، خرگوش کو جیسے عورتوں کو پیریڈ ہوتا ہے مہینے میں 3 دن 10 دن جو اس کی مدت بتائی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں، ایسے ہی اس جانور کو خون آتا ہے اور یہ کراہیت والی چیز ہے، اسی لیے میں اس کا گوشت کھانے سے احتیاط کرتا ہوں، بچتا ہوں۔ حدیث